بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو خبر سے آگاہ کریں کہ حکومت ایک بار پھر کامیاب ہو گئی ہے اور منی بجٹ پاس ہو گیا ہے۔ اس منی بجٹ کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ صرف $1 ارب کے حصول کے لیے حکومت کی جانب سے IMF کی وہ تمام شرائط ایکسیپٹ کی گئیں اور پھر پارلیمنٹ کے اندر منی بجٹ لے کر آئے۔ اپوزیشن کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی کہ ایسا نہ ہو سکے، بل پاس نہ ہو سکے منی بجٹ کے حوالے سے، لیکن پھر بھی حکومت کامیاب ہو گئی۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے سمری بھی اوگرا کو بھجوا دی گئی ہے اور اس کے بعد یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس منی بجٹ کے پاس ہونے کے فوراً بعد ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے فی لیٹر 150 تک پہنچ جائے گی اور اس میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر بجلی کی قیمتوں میں بھی $4.5 فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا، یعنی IMF کی وہ ساری کی ساری شرائط جو اس $1 ارب کے حصول کے لیے تھی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی، اور اب وہ سارا خمیازہ اور ملبہ عوام پر ڈالا جائے گا، خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اپوزیشن کی جانب سے یہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک کے جو غریب عوام ہیں وہی اس ملک کو چلا رہے ہیں، کہ اتنا بوجھ اس حکومت نے غریب عوام پر ڈال دیا ہے کہ اب ان کے اندر جو باقی سکت ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور عوام کی جو قوت خرید ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے اور یہاں پر تو مہنگائی ہے ہی نہیں، لیکن شاید یہ وہ ایلیٹ کلاس ہے جو کہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتی ہے، جو کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ آٹا چینی دال کے بھاؤ کیا ہے، لیکن یہ ایک غریب بندہ جو ہے جو عام مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا ہے، سارا کا سارا اثر اس کے اوپر ہے اور وہی پس رہا ہے۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج کی اہم خبر یہ ہے ناظرین کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے حکومت ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے رہی ہے اور 9 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آئیں گے۔ اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی جناب شہباز شریف صاحب جو کہ گارنٹر ہے نواز شریف کو بیرون ملک بھجوانے کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے تحریری طور پر گارنٹی دی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے، لیکن نواز شریف واپس نہیں آیا۔ اب حکومت یہ کوشش بھی کر رہی ہے کہ ان کو چونکہ انہوں نے گارنٹی دی تھی ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا جائے۔ دو جانب اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف شکنجہ کسنے کو تیار ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو جائے، مولانا فضل الرحمان ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ایک مارچ کے مہینے میں مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے بھی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ ملک کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر بات کریں گے دو معزز مہمانوں سے۔ معاف کیجیے گا، سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہیں۔ السلام علیکم سیف الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ جوائن کر رہے ہیں۔ اور پروفیسر نعیم مسعود صاحب شہر سے باہر ہیں، وہ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ پروفیسر نعیم مسعود صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کیا۔ سیف الرحمان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیف صاحب، منی بجٹ پاس ہو گیا، اب IMF کی جو شرائط تھی وہ مان لی گئی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج یا کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، بجلی کے نرخوں میں 4 سے $4.5 فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اپوزیشن کی کوششوں کی ناکامی کو اور حکومت کی کامیابی کو؟ کامیابی ناکامی کی بات ہو رہی ہم کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چیئرمین سینٹ جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں، جب ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی تو 53 اور 54 جو لوگ تھے اراکین سینٹ جو تھے انہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ چند گھنٹوں کے اندر بلکہ گھنٹوں بھی نہیں شاید گزرا تھا تو بعد میں وہ عدد جو تھے آداد وہ بالکل کم ہو گئے اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ تو ہمارے ملک میں بجٹ، منی بجٹ، تحریک، یہ موشنز، یہ پریویلیجز موشنز، یہ پاس کہیں اور سے ہوتے ہیں، فیل بھی کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو کیمرے بھی ملے وہاں پہ، آپ کو سینٹ کے اندر جہاں پہ ووٹ ڈالے جاتے تھے، ووٹ کاسٹ ہوتے تھے۔ تو جب یہ سارا ایک زیر زمین نظام، ایک مصنوعی تنفس کا نظام موجود ہے ساتھ ساتھ، اور وہ ساتھ ساتھ آپ کے جمہوری نظام کے ساتھ وہ بھی چل رہا ہے، تو جب اتنا متوازی قسم کے سسٹم ایک وقت میں چل رہے ہوں گے تو جہاں سے کہیں جو طاقتور قوتیں ہوں گی اگر ان کی کوئی منشا ہوگی کہ کوئی بجٹ منظور ہو تو وہ ہو جائے گا۔ IMF کے اوپر کون نہیں ڈیپینڈنٹ یہاں؟ دیکھیں IMF سے جو گرانٹ آئے گی ہے تو آپ کی بات صحیح ہے، $1 ارب ہے جس کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں کھیت کھادی جا رہی ہے، اور وہ اس کو منظور کرانا کی اور قوتوں کی بھی خواہش ہے کہ جی یہ منظور ہو جائے، کیونکہ یہ تسلسل نہ ختم ہو جو چاہ رہی ہیں
کہ جی ایک حکومت جب آ گئی سلیکٹڈ ہے امپائر کی انگلی سے آئی اس طرح بھی آئی نااہل ہے انکمپیٹنٹ ہے اچھی ہے یا بری ہے اس تسلسل کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور جو تسلسل کو ڈسٹرب نہیں چاہتے ہونا وہ پھر اس پہ منظوری بھی کرا لیتے ہیں اپوزیشن نے اپنی طرف سے تو کردار ادا کیا لیکن اپوزیشن کو بھی بعض اوقات کوئی فائلیں دکھا دی جاتی ہیں ان کے لیڈرز کو کہ جناب یہ کچا چھٹا ہمارے پاس ہے آپ کا اگر کوئی تھوڑا سا حد سے زیادہ تجاوز کریں گے آپ اور ہماری بات نہیں مانیں گے تو یہ پھر فائلیں اوپن ہو جائیں گی کہ کبھی آڈیو لیک ہو جائے گی کبھی ویڈیو لیک ہو جائے گی تو یہ جو زمین ساتھ ساتھ ہم آپ کے متوازی چل رہا ہے یہ پاس فیل کرا رہا ہے ساری چیزیں آپ اس کی امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو امپیکٹ تو ہم پہلے 3.5 سال سے بھگت رہے ہیں میرے بھائی پروفیسر صاحب تو اس پہ زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے کیونکہ وہ بڑے تم تو تیل ماشاءاللہ کالم بھی لکھ رہے ہیں اس حوالے سے اور بڑے مدلل انداز میں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف تھوڑا بیان نہیں کرتے ہیں لیکن مدلل ہوتی ہے بات ٹھیک پروفیسر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں پروفیسر صاحب میاں سیف الرحمان صاحب نے فرمایا کہ آرم ٹویسٹنگ کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہے اور پھر کچھ خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ جو ہے وہ کروا لی جاتا ہے پھر کیمرے بھی خفیہ لگے ہوتے ہیں اپوزیشن کی تمام تجاویز مسترد کر دی گئی میری بجٹ آ گیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا جو جینا ہے وہ مزید محال کر دے گی یہ حکومت دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کی باتیں ماننا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہوا کرتا ہے اب جانے احتشام اسے ہم بے بسی سمجھیں یا ان کی بے بسی جو آئی ایم ایف کے سامنے ہے وہ ان کی بے حسی میں بدل گئی آپ دیکھیں آپ تو صرف غریب آدمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا غریب آدمی غریب ہے غربت کا مارا ہوا ہے خط افلاس سے نیچے 50% سے زائد لوگ ہیں لیکن اتنے ہی % لوگ سفید پوش ہیں جی بالکل سفید پوش انسان مجبوری کا مارا اور نفسیاتی دباؤ کے نیچے ہوتا ہے نہ کسی سے مانگ سکتا ہے نہ کسی سے قرض لے سکتا ہے اس کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے زندگی اس قدر مشکل کر دی ہے یہ سیاسی خود سوزی سے پی ٹی آئی کے لیے کم نہیں ہے یہ جو لوگ حیران ہو رہے ہیں نا کہ یہ حزب اختلاف جو ہے وہ اس ووٹنگ میں ہار گئی یہ جو ضمنی بل تھا جسے ہم نے منی بجٹ قرار دیا دیکھیں حکومت اور اس کے الائز ہار گئے ہیں ایکچولی آپ مجھے بتائیں دنیا کے بڑے ممالک میں ایک ملک ہو جوہری توانائی کا حامل ہو لیڈرشپ کا دعویٰ ہو امت مسلمہ پر اس کے اور وہ ایک بجٹ باقاعدہ بجٹ جو ہے وہ پیش کرے وہ باقاعدہ بجٹ منظور ہو جائے اور اس کے بعد اسے منی بجٹ دینا پڑے اٹ سیلف یہ کتنی بڑی ناکامی اور نااہلی ہے صحیح مہنگائی تو بڑھے گی جی مہنگائی تو غربت سے لے کے سفید پوش تک اس کے تلے دبیں گے سر بہت ساری چیزوں پر 17% تک جی ایس ٹی کر دیا جائے گا پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا بجلی کے نرخ آلریڈی مہنگے کر دیے گئے ہیں جو اس ماہ بلوں میں لگ کر آئیں گے 4.50 روپیز جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے بجلی کے بلوں میں آپ درست کہتے ہیں یہ تو ہے منی بجٹ ارے بابا پاکستان میں تو صرف پیٹرول کی قیمت بڑھائے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ بھی ایک منی بجٹ ہوتا ہے وہ بھی پیٹرول کی جب آپ نے مجموعی طور پہ چیزیں بڑھائی ہیں جتنی آپ نے کہی ہے اس سے 4 گنا قیمتیں بڑھیں گی میں چھوٹی چھوٹی 3-4 مثالیں دوں گا سما خراشی کرنا ہو تو پہلی بات یہ ہے آپ سے کھاد کنٹرول نہیں آٹا کنٹرول نہیں گندم 2600 روپے کلو جو ہے 2600 روپے کی 40 kg ہو گئی ہے اس کا کسان کو فائدہ نہیں ہے کسان سے 1800 کی گئی تھی بھائی یہ ذخیرہ اندوز کو فائدہ ہے سٹاکسٹ کو فائدہ ہے آگے چلتے ہیں کھاد کا بحران دیکھنے میں آ رہا ہے اس کھاد کے بحران میں نے کل لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا 2500 روپے کی راتوں کو کھاد جو ہے وہ دستیاب ہے ٹوبا ٹیک سنگھ میں 2700 کی بہاول نگر میں بکتی ہے اور اسی کا منچنا 2600 کی بکتی ہے اس کا مطلب ہے کھاد دستیاب ہے اس کے نظم و ضبط والے غیر دستیاب ہے اسی طرح آپ دیکھیں نا یہ ہے نااہلی باقی میں ایک اور عرض کروں چھوٹی سی ہمارے وزیر خزانہ محترم نے فرمایا اس منی بجٹ کے حوالے سے
کہ ہماری حکومت نے 3 سال میں بہت اعلیٰ کارکردگی جو ہے وہ بہت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. پچھلے 70 سال کچھ نہیں ہوا. وہ خدا کے واسطے اللہ کے بندے شوکت ترین، آپ کا تو پی ٹی آئی سے ٹکے کا بھی تعلق نہیں تھا. یہ تو پہلے حماد اظہر اور یہ جو اسد عمر ہیں اور عبدالحفیظ شیخ وہ ناکام ہوئے. آپ کو قلمدان سونپا ایسے ہی جس طرح ماضی میں بھی آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ رہے اور اس وقت بھی آپ کو مجبوراً سینیٹر بنایا گیا. آپ ایک ٹیکنوکریٹ ہو کے سیاستدان والا جھوٹ، یہ حکومت جھوٹ بیچ رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی اپنے دور میں یا نون لیگ نے اپنے دور میں جھوٹ نہیں بیچا، حکومت جھوٹ بیچ رہی ہے. کم از کم انہوں نے ریاست مدینہ کے لیبل کے یا صاحبان کے یا ٹرم کے نیچے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جھوٹ نہیں بیچا. میرے صادق اور امین کا شہر مدینہ اور آپ ریاست مدینہ میں جھوٹ بیچ رہے ہیں. اوپر سے کہتے ہیں کہ 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد انقلاب آ جائے گا. حد ہوتی ہے احتشام، حد ہوتی ہے دھوکہ دہی کی، حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی. مجھے کوئی بتائے کہ یہ 62-63 اس قدر سر عوام کے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اور اب جب بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا میں صرف 17-18 اضلاع میں ہوئے تھے تو وہ حد عوام کے صبر کی جو ہے وہ ان حکمرانوں نے دیکھ لی تھی. میں ذرا بات کرنا چاہوں گا میاں سیف الرحمان صاحب سے. پروفیسر صاحب آپ کی اجازت ہے. میاں صاحب حکومت جھوٹ بیچ رہی ہے، پروفیسر نعیم مسعود صاحب نے یہ اپنی سٹیٹمنٹ دی. دوسری مافیاز کی اگر بات کی جائے، اس حکومت کے اندر ہر دور میں کوئی نہ کوئی مافیا رہا ہے. 3-4 سال ہو گئے ہیں، لیکن جو پیٹرولیم مافیا کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو خوردنی تیل مافیا ہے اس کی ہم بات نہیں کرتے. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. 300 سے 400 روپے فی لیٹر اور اس سے بھی زیادہ کھانا پکانے کا تیل مل رہا ہے. 350 سے زیادہ اور 400 کے قریب گھی مل رہا ہے. کیا ان مافیا کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے؟ اس حکومت کے پاس کہ اتنی سکلز نہیں ہے، دعوے بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، لیکن ادویات کا مافیا ہے وہ اربوں خربوں روپے کھا گیا، آئل مافیا ہے وہ اربوں خربوں روپے کھا گیا، پیٹرول مافیا اربوں خربوں کھا گیا. سارے مافیا سے عمران خان نے لڑنا تھا یا فائدہ ان کو پہنچانا تھا؟ بالکل. دیکھیں پہلے تو میں اس بات دیکھ نہیں پا رہا ہوں. ابھی آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے. بین الاقوامی جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر ہمارے ملک کا جو ہمارے تعلقات رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، اس میں ہمارے جو غیر جمہوری حکمران ہوتے تھے ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مزاحمت کر سکیں کسی دباؤ کی، کیونکہ وہ ایک 1 پارٹی رول یا 1 مین رول ہوتا تھا جسے جنتا کہا جاتا ہے. اور وہ ان کے اوپر سے جب دباؤ آتا تھا امریکہ یا امریکہ بہادر کے علاوہ امریکہ ہی کی جو ہینڈ میڈ ہے آئی ایم ایف کا، تو وہ کہتے تھے وہاں سے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کا تو 1 مین شو ہے، آپ کس مزاحمت کی بات کرتے ہیں. جب کوئی پولیٹیکل پارٹی یا جو نام میں ہار ہی صحیح جمہوری پارٹی اقتدار میں ہو تو وہ پھر کہہ دیتی ہے کہ جی عوام میں یہ رد عمل آ رہا ہے، ہماری پارلیمنٹ میں یہ رد عمل آ رہا ہے، ہماری اپوزیشن میں آ رہا ہے، ہم آپ کا دباؤ یا آپ کی پوری شرائط نہیں مان سکتے. لیکن یہاں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ماڈل غیر جمہوری بھی ہے، جمہوری بھی ہے، سلیکٹ بھی ہے، غیر سلیکٹڈ بھی ہے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں نا، دیکھیں مافیاز کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں. میں آج اسٹڈی کر رہا تھا اور 2 پروگرامز میں تھا تو میں نے غور کیا اس پہ، ریسرچ کی کہ مافیاز کا ایک ماڈل اور ہے ہمارے ہاں. وہ یہ ہے کہ باہر کے جو کامیاب معیشت والے ماڈل ہیں، پروفیسر بھی شاید ایگری کریں سے، کہ وہاں پہ لیسر گورنمنٹ کا تصور ہے کہ وہ، لیکن وہاں پہ معیشت اتنی وائبرنٹ ہے اور اتنی وہ میں سمجھتا خود احتسابی پر مبنی نظام چل رہا ہے وہاں پہ کہ وہاں حکومت کی مداخلت کی کم سے کم ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ مافیاز اور مافیاز سے بھی بڑے بڑے قسم کے اور بھی نیٹ ورکس ہیں، کارٹلز ہیں بڑے بڑے، جن کے لیے اتنا بڑا آپ کا مسابقتی کمیشن آف پاکستان بنا ہوا ہے، SECP ہے، بڑے بڑے تھانے دار قسم کے ادارے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ کارٹلز ہیں. آپ کا مڈل مین مافیا جس کی ابھی میرے بھائی نے بات کی، ذخیرہ دوست ہیں. تو یہ بات مجھے آج ایک صاحب پوچھنے لگے کہ جناب حکومت کس حد تک مہنگائی پہ قابو پا سکتی ہے اگر کوئی اور ہو. تو میں نے کہا جناب دیکھیں 10-15% ہر حکومت کے پاس اتنے لیورز، اتنا اختیار، اتنا انتظامی مشینری ہوتی ہے کہ یہ تو 3-4 چیزیں ان کو پلگ کر سکتی ہے. ذخیرہ دوزی، بلیک مارکیٹنگ
آپ کے مصنوعی قلت اور یہ سارے اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ چیزوں کو 15-20% کم سے کم اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے وزیر اعظم یہ کہنا شروع کر دیں کہ مہنگائی پہ بڑی پریشان ہے عوام، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے پریشان ہیں، یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ حکومت کو غریبوں کا احساس ہے، حکومت کرے کیا؟ بڑا ہم لوگ بڑا پریشان ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، غریبوں کی حالت جو ہے بدتر ہو رہی ہے۔ ہاں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں، لیکن ایک تو گھبرائے نا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کیا کرے، یہ تو دنیا کا سب سے سستا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگلا جو منتر آئے گی یا اگلا منترا آئے گا وہ یہی آئے گا کہ دنیا کا سب سے بڑھیا ملک ہے ہمارا، اور یہی بھی ہو جائے گا میرے خیال، سب سے سستا، سب سے بڑھیا، اور سب سے زیادہ دھوکہ دہی برداشت کرنے والا، یعنی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے تو بہت کھلی بات کر دیا نا۔ جی پروفیسر نعیم صاحب سے بھی جانتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، معافی کو تو لگام نہیں تھی عمران خان صاحب نے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جسے گھر کا چولہا جلانا ہے اور پھر کھانا بنانا ہے، اس کے گھر کا بجٹ، کچن کا بجٹ جو ہے وہ اس کی پہنچ سے دور نکل گیا ہے۔ 350 سے 450 کے درمیان خوردنی تیل جو ہے مارکیٹ سے مل رہا ہے۔ ایک امیر اور ایلیٹ کلاس کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے سفید پوش کی جو بات کی ہے اور غریب کی جو بات کی ہے اس کو تو ضرور فرق پڑتا ہے۔ اس مافیا کو کیوں لگام نہیں دیا جا رہا؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 2 روپے بڑھتی ہیں تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ والا مافیا جو ہے یہ کیوں نہیں کنٹرول میں آ رہا؟ کو کنٹرول کون کرے گا؟ وہ کرے گا جنہوں نے ووٹ کیا مافیا۔ کیا خسرو بختیار کو پی ٹی آئی کا سمجھتے ہیں یا انہی کا سمجھتے ہیں؟ کیا بابر اعوان کو آپ پی ٹی آئی کا سمجھتے ہیں یا پارٹی کا سمجھتے ہیں؟ کیا اس شوکت کو آپ جناب ان کا ترجمان سمجھتے ہیں، ورلڈ بینک سمجھتے ہیں یا اپنا سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے آپس ہیں؟ آپ نے حکومت بنائی ہو جو 5-6 ووٹوں پہ کھڑی ہو تو اس میں ہر بندہ بلیک میل کرتا ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں بار بار کہ مجھے میرا نہیں دل کرتا میں محترم عمران خان پر تنقید کروں، مجھے محترم عمران خان پر ترس آتا ہے کہ ان کے گرد اتنا شکنجہ کس لیا گیا ہے اور ان پہ اتنے لوگ جو ہے مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مسلط شدہ لوگ یا مسلط زدہ حکومت کسے کہتے ہیں؟ تو ایسی صورتحال میں پروفیسر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب مسلط کر دیے گئے عمران خان صاحب پر لوگ، تو ان کو چھوڑ دینی چاہیے حکومت؟ ان کو کہنا چاہیے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور یہ مافیا جو ہے وہ مجھ سے غلط کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، بینیفٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اس بات کہتے ہیں اگر تو کسی بلڈنگ کی بنیاد آپ نے پہلے دن سے درست رکھی ہو، اگر تو آپ نے جہانگیر ترین کے جہاز میں بھر کے لوگ لا کے پی ایم ایل این کی بنتی ہوئی حکومت کی جگہ اپنی حکومت نہ بنائی ہو تو آپ جو ہے سینہ تان کے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے، آپ کو ایم کیو ایم تشتری میں رکھ کے دی جاتی ہے، بلوچستان سے کچھ سیاستدان تشتری میں رکھ کے دیے جاتے ہیں، کاف لیگ توڑ کے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این توڑ کے بندے دیے جاتے ہیں، تو پھر احتشام اس طرح دڑلے سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ مافیا، بھئی مافیا کی تو بنیاد پہ آپ تعمیر سازی کر رہے ہیں۔ آپ مافیا، ہاؤ کین یو فنش دا اور کل دا مافیا؟ آپ کے تو جو ہے نا وہ بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ مافیا ہے، تو ہاؤ کین یو ایریڈیکیٹ دا مافیا؟ میں نہیں اس بات، ایک بات سن لیں، میں کہتا ہوں نا یہ جھوٹ بیچتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دا اکانومسٹ نے کہا ہے کہ دنیا کے 4 مہنگے ترین کنٹریز میں ایک پاکستان بھی ہے۔ دا اکانومسٹ پہ مجھ پہ یہ آپ جب یہ ایسی باتیں کریں گے تو مافیا کو تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ احتشام آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ حکومت مافیا کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، مافیاز کو حکومت سپورٹ کرنا کب چھوڑے گی؟ پروفیسر صاحب ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے بھی اور میاں صاحب سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مافیا جو ہے اس کو کس طرح سے حکومت کنٹرول کر سکتی ہے، اور پھر یہ جو منی بجٹ آ گیا ہے اس کا پاکستان کے دفاع کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے منی بجٹ کے حوالے سے، مافیاز کے کردار کے حوالے سے، اور مافیاز کیوں کنٹرول میں نہیں آ رہے موجودہ حکومت کے، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ معیشت کمزور ہوگی تو ملک کا دفاع بھی کمزور ہوگا۔ اور دوسری جانب جب ہم منی بجٹ کی بات کرتے ہیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو نور عالم صاحب نے بھی اپنی حکومت پر کڑی تنقید کی، اور پھر پرویز خٹک صاحب جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنایا، اور عمران خان نے ان کے جواب میں کہا کہ مجھے بلیک میل مت کرو، اگر ووٹ دینا ہے تو دو، نہیں تو نہ دو، لیکن میرے کوئی کارخانے دار نہیں ہوں، میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ وزیر اعظم صاحب اور پی ٹی آئی کی اندرونی جو کہانی ہے وہ تو منظر عام پر آ چکی ہے، اسی پر ہم بات کرنا چاہیں گے میاں سیف الرحمان صاحب سے۔ میاں صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو جب آئی تھی تو یہ کہا گیا، جیسے کہ پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کوئی پیپلز پارٹی سے آیا ہے، کوئی کسی جماعت سے آیا ہے، سب کو اکٹھا کر کے ایک بھانمتی کا کنبہ بنا کے پی ٹی آئی کا نام دے کر قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سال رہ گیا ہے حکومت کو، اور اگلا سال جو ہے وہ انتخابات کا سال ہوگا، اس کے بعد یہ سارے کے سارے جیسے پروفیسر نعیم مسعود صاحب فرما رہے ہیں تتر بتر ہو جائیں گے، اپنے اپنے پرانے آشیانوں پر چلے جائیں گے؟ جب انہیں محسوس ہوگا کہ یہ جو ہمارے مالا کے دانے ہیں یہ بکھر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے جب سپورٹ نیچے سے کھینچ لی جائے گی، ہاتھ کھینچ لیا جائے گا، تو پھر لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، یہ تو پھر اپنی اپنی شاخوں پہ جا بیٹھیں گے۔ یہ تو ہمارے ہاں یہی طریقہ آپ کو پتہ ہے، ماضی میں باقاعدہ لوگوں کو بلا کے کہا جاتا تھا کہ آپ فلاں پارٹی کو جوائن کر لیں، یہ الیکٹیبل بن جائیں، یہ نان الیکٹیبل کو بھی الیکٹیبل بنا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ اس طرح کی سٹوریز تو عام ہے ہمارے ہاں۔ اصل میں بات جو ہے کہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ اب سال رہ گیا، یہ کوئی ڈیلیور بھی کر پائیں گے کہ نہیں؟ اصل تو ساری بات یہ تھی کہ عوام کی قیمت پر ہی سارے یہ جوڑ ہو رہے ہیں۔ اور دفاع کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں دفاع والے اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں، ان کو تو کوئی ضبط نہیں پہنچتی ملک کے اندر، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ تو میں تمسخر نہیں اڑا رہا، لیکن بہرحال وہ ان کے ہاں اتنے ان کے پاس لیورز موجود ہیں کہ وہ اپنا شیئر بجٹ میں ان کو مل جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر خوشحالی آئے، پاکستان کا دفاع تو کمزور نہیں ہوگا، منی بجٹ اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے میاں صاحب، یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ معیشت کمزور ہوگی تو دفاع بھی کمزور ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے تو دفاع کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جس طرح کہ ہمارا یہاں پہ سرنڈر کے اوپر ہم سرنڈر کیے جا رہے ہیں، تو وہ تو پھر کل کو آپ کا کوئی نیوکلیر پروگرام پہ بھی بات ہو جائے گی کہ جناب آپ کے ہاں تو کوئی نہ معیشت ہے، نہ آپ کے ہاں کوئی گورننس ہے، نہ آپ کے ہاں کوئی استحکام ہے، اور انتشار ہی انتشار ہے، اور ملک کے اندر بالکنائزیشن ہے ہر جگہ۔ تو جناب پھر یہ ایک موقع ہے کہ ایپٹا بال کے آپریشن کی طرح یہاں بھی سیلز آ جائیں۔ یہ نہیں میں میرا خدا نہ خواستہ کبھی میں کوئی نہ پشین کوئی کر رہا ہوں نہ خواہش کر رہا ہوں، لیکن جب آپ اس حد تک سرینڈر کرتے جائیں گے اور ایک سویلین حکومت ہو کے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سویلین حکومت چاہے بیساکھیوں پر کھڑی ہو یا جو بھی ہو، اس کے بعد ایک عذر تو ہوتا ہے کہ عوام نہیں مانتے، اپوزیشن نہیں مانتی، پارلیمنٹ نہیں مانتی، ہمارے باقی گروپس جو ہیں وہ نہیں مانتے، ہمارا میڈیا نہیں مانتا۔ یہ تو ڈکٹیٹر ہوتا ہے جو سرینڈر کرتا ہے، جس کو ایک فون آتا ہے تو وہ کیونکہ وہاں سے ان کو کہا جاتا ہے، بیرونی دباؤ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو ون مین شو ہے، آپ کو کس کی مزاحمت ہے؟ آپ کے پاس تو ایک کرشنگ پاور ہے کہ آپ کرش کر کے سارا کام لے سکتے ہیں، ایک ڈکٹیشن دیں گے تو اس پر عمل درآمد ہو جائے گا نیچے تک۔ تو یہ تو یہاں پہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کون سے ماڈل لے کے چلے ہیں، ایک تو وہی بھانمتی والا کنبہ، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر قیادت میں تھوڑی سی فہم و فراست ہوتی یا کم سے کم وہ ایک یونائٹنگ فورس کے طور پہ کام کرتے، لیکن یہاں تو ماڈل ہی بڑا عجیب ہے کہ میں پارسا ہوں، میں نیک ہوں، میں کامیاب ہوں، مجھ میں بہت زیادہ خود اعتمادی ہے، سارے مسائل کا حل میرے پاس ہے، اور باقی سب بیوقوف ہیں یا باقی سب بد ہیں۔ تو اس میں تو آپ نظام حکومت کیا بلکہ میرے حال گھر بھی نہیں چلا سکتے، اس میں بھی کوئی مفاہمت مصالحت چلے مسلط تو ہر وہ تو شاید وہ تو ہوتی ہے ہمارے ہاں سیاست میں۔ تو یہ سارے کام سوجھ بوجھ سے، فہم و فراست سے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے سے ہوتے ہیں۔ سویلین یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو اسے کہتے ہیں نا جی۔ باقی اور نظام آپ لانا چاہ رہے ہیں، کہاں پہ جانا چاہتے ہیں، اور یہ اشاریوں کی بات آپ کرتے ہیں فلاں، پروفیسر نے بالکل صحیح فرمایا، دی اکانومسٹ نے تو بڑا ٹھوک بجا کے یہ سارا اسٹیٹسٹکس کے ساتھ، شماریات کے ساتھ کہا ہے، ثابت کیا کہ پاکستان ایک مہنگا ملک ہے۔ قوت خرید کے ساتھ موازنہ کریں آپ دنیا کے ممالک سے، فی کا آمدنی کے ساتھ کریں،
اور وہاں کی کرنسیوں کے ساتھ کریں. آپ کی کرنسی کس سطح پہ کھڑی ہے اس کا ہم کافی جائزہ دے سکتے ہیں, یہ موقع نہیں ہے. اور آپ کی قوت خرید کہاں لوگوں کی کھڑی ہے, جابس کی کیا ریشو ہے, لوگوں کے پاس ان کے سخت ہے کیا. وہ بھلے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں 200 ہوگا, لیکن انڈیا کے روپے کا اور پاکستان کے روپے کا موازنہ تو کریں. وہ 73 میں ایک ڈالر لیتے ہیں, آپ 173 سے بھی اوپر دیکھ لیتے ہیں $1, تو ڈبل سے ڈبل ان کی, ڈبل سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے کرنسی. رائٹ, ٹھیک ہے میاں صاحب, میں آپ کی اجازت سے خطا کلامی ہو رہی ہے, معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک اہم خبر بھی شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے, اور پھر پروفیسر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارک دیے ہیں کہ پختونخوا کے اسپتالوں میں عام شہریوں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے, اور مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ جلد KPK کے اسپتال 5 اسٹار ہوٹل بن جائیں گے. تو یہ اس کو بھی ہم جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. بڑے اہم ریمارکس ہیں پروفیسر نعیم یوسف صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان کے. اور کل جو پرویز خٹک صاحب کی طلب کلامی ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ, جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں, ان کی جب طلب کلامی ہوتی ہے منی بجٹ سے متعلق, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں KPK کی وجہ سے ہی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ آج پرائم منسٹر ہے, عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہے, اور وہاں پر جو صحت کی سہولیات کے حوالے سے اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو یہ صحت کارڈ کیا ہے, کیا یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے, عوام کے ساتھ دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے؟ نہایت احترام کے ساتھ احتشام میں عرض کرتا چلوں, جی, صحت کارڈ کا آپ فائدہ دیتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز کو, اور عدم اعتماد بڑھتا ہے سرکاری خیراتی ہاسپٹلز پہ. آپ صحت کارڈ کا فائدہ دے رہے ہیں انشورنس کمپنیز کو. آپ صحت کارڈ کی شکل میں مستقبل میں اسے مینج اور کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئے مافیا کو تشکیل دے رہے ہیں. کیوں نہیں ہم ہاسپٹل بناتے, ہم کیوں نہیں ہاسپٹل میں ہر بندے کو سہولیات فراہم کرتے, کچھ تھوڑے ارب زیادہ لگ جائیں گے. میں یہ بات PMLN کے دور میں بھی کیا کرتا تھا اور آج بھی یہ کرتا ہوں کہ ہمارا شناختی کارڈ جو ہے, ہمارا ID کارڈ جو ہے جسے CNIC کہتے ہیں, ہماری جو شہریت ہے اٹ سیلف اسے صحت کارڈ ہونا چاہیے, اسے راشن کارڈ ہونا چاہیے. یہ جو ہم چھوڑتے ہیں نا چیزیں, اور یہ جو ہم اتنا پیسہ انشورنس کمپنیوں کے دیں گے, یہ مستقبل میں کون سنبھالے گا اسے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ ان کے درون خانہ بہت ساری لڑائیاں ہیں, خٹک صاحب ہوں, ترین صاحب علیحدہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ, جب آپ دیکھیں کہ گھر میں بھوک پڑی ہو, گھر میں معاملات ٹھیک نہ ہوں, تو بچوں کے اور میاں بیوی کے درمیان بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ بری طرح انفارچونیٹلی بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. ایک بات مجھے بتائیے, جو بھی مجھ سے پہلے آپ بات کر رہے تھے, ایکسپوز بھی ہو گئے. جی, ایک بات آپ فرما رہے تھے کہ عمران خان محترم فرماتے ہیں کہ مجھے اصل میں میاں صاحب کی بات کی ان کی میں سن نہیں سکا, کیا ان کا موقف تھا کہ کمزور ہو جائے گی ہمارا دفاع یا کسی کا بھی دفاع. مجھے بتائیے, یہ تو کہتے ہیں پاکستان میں پاکستان کا بیان ہے کہ معیشت اگر کمزور ہوگی تو ہمارا دفاع کمزور ہو جائے گا, اور اگر حکومت کے وزراء کی بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اور کل آپ نے اسد عمر صاحب کی بھی تقریر سنی ہوگی, فواد چودھری صاحب کی بھی سنی ہوگی, تو انہوں نے تو مورد الزام جو ہے منی بجٹ کا سارا الزام جو ہے وہ اپوزیشن پر در دیا ہے, اپوزیشن کے سر دیا ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے منی لانڈرنگ نہ کرتی, ملک کو لوٹتی نہ, تو آج ہمیں IMF سے $1 ارب نہ لینے پڑتے, منی بجٹ نہ آتا. دیکھیں, وہ پنجابی کا ایک اخوان ہے کہ آپ کسے جئی نہ تے گل کرنو رہی نہ. ان لوگوں کو 3 سال ہو گئے ہیں, 3 سال میں کوئی ایک چیز ہی کر دیتے. کوئی لوگ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کو اونٹ کے منہ میں زیرہ کہتے ہیں, یہاں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں دے سکے. جہاں تک وہ اس بات کو میں کلیئر کر لوں, ان کے مطابق تو ہمارے ملک میں غریبی نہیں ہے. اچھا چلیں, غریبی نہیں ہے تو پھر دفاع کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ مہنگائی نہیں ہے تو دفاع کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ معیشت ٹھیک ہے ان کے مطابق, یا یہ معیشت کو ٹھیک کر لیں گے, دفاع کیسے خراب ہو رہا ہے؟ پھر جب یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ مہنگائی ہے, ایک بچنے کا یہ بھی تاش پتہ کھیلتے ہیں نا جی کہ پوری دنیا میں ہی مہنگائی ہے, صرف پاکستان میں ہی مہنگائی نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو پوری دنیا کے
महंगाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना जी ये दफा भी, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, फिर सभी का दफा कमजोर हो रहा है। बात ये नहीं है। देखिए हेल्थ में, हायर एजुकेशन में, मुईशत में हम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। हेल्थ में देखें तो हेल्थ कार्ड को आप एक फनकाराना हरबाए के तौर पे ला रहे हैं। हायर एजुकेशन पे देखें तो पिछले दिनों मैंने आपके एक प्रोग्राम में कहा था 4 वाइस चांसलर इन्होंने सूबा पंजाब की यूनिवर्सिटियों में 4 में लगाने थे, वो सारे का सारा मेरिट का ऐसी तैसी हो गई। मुईशत के बारे में देखें तो ये मजबूर हो गए मिनी बजट लाने पे। भाई ये पिछली हुकूमतों ने वाइस चांसलर लगाने थे, भाई ये पिछली हुकूमतों ने इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मुआदे वादे किए हैं। भाई पिछली हुकूमतों में मुझे बताएं, चले पिछली हुकूमतों की बात करते हैं, लियाकत अली खान ने कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग की थी? मुझे बताएं फातिमा जिन्ना कैसी सियासतदान थी जो खाती थी? बेनजीर की मनी ट्रेल का क्या मसला बना था? अगर था जो बाहर गया बंदा उसको तो आपकी मदद से आपने जेल से बाहर निकाला है, आपकी पंजाब हुकूमत ने उसके टेस्ट कराए हैं। आप पिछली हुकूमतों पे अगर इतना ही इल्जाम ठहराते हैं तो फिर आप कुछ थोड़ी सी तब्दीली का नारा जो लेके आए हैं तब्दीली दिखाएं। प्रोफेसर साहब केपीके को मॉडल बनाया गया था ना, सेहत के हवाले से मॉडल बना के पेश किया गया, पुलिस के निज़ाम, पुलिस रिफॉर्म्स को मॉडल बनाकर पेश किया गया। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ये फरमा रहे हैं खतरा है कि जल्द केपीके के अस्पताल जो 5 स्टार बन जाएंगे, और वहां पर इस एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने काफी सर्जरी की है। 2 मॉडल बनाए गए थे, आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया है। वहां हेल्थ का भी मॉडल बनाया गया था, पुलिस को भी कहा गया था कि पुलिस भी वहां से मॉडल है, टूरिज्म का भी कहा गया था मॉडल है। देखिए टूरिज्म में तो मरीज चूंकि पंजाब में है लेकिन उसके इर्द गिर्द गुलियात जो है वो केपी में है, वो मॉडल तो आपने देख लिया। सॉरी, पुलिस का जो मॉडल बनाया था वो मॉडल भी वहां से हम आईजी लाए, 2 दिन ना चला सके, बल्कि हमने लोगों को किया ही नहीं, मामला ही सीधा नहीं किया। एजुकेशन का मॉडल बनाया था, हायर एजुकेशन का इंतहाई बुरा हाल है, कई यूनिवर्सिटियों में वहां पे 600 स्टूडेंट है। रही बात अस्पतालों की, तो मैं कहता हूं आप लोगों को भी अजीब लगेगा लेकिन मियां साहब इत्तेफाक करें, सूबे को हम सबसे बुरा कहते हैं ना जिसमें हम गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, उसका कभी जाके मॉडल देखें हेल्थ के, कराची में भी, सखर में भी, और सिंध के मुख्तलिफ अपर सिंध में भी, लोअर सिंध में भी, आपको पता चलेगा। लेकिन प्रोफेसर साहब उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सर्जरी रिपोर्ट नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ मैंने खुद देखा है, और मेरे साथ जो टीम होती है उसमें MQM और PTI के लोग होते हैं, लेकिन वहाँ तो सारे मामला दुरुस्त होते हैं। अच्छा, मैं जरा मियां साहब से भी आपकी इजाजत से, तो कभी आप रिपोर्ट नहीं करते, के तो कभी भी मॉडल नहीं रहा। ओके मियां साहब, आप एग्री करेंगे प्रोफेसर साहब से? आखिरी 2 मिनट है हमारे पास कि केपीके जो है वो कभी मॉडल नहीं रहा, लेकिन प्रोफेसर साहब ने जो पॉइंट रेस किया है कि सिंध के अंदर मामला बहुत अच्छे हैं और वो खुद विजिट भी उन्होंने किया है, मीडिया उनको रिपोर्ट नहीं करता, तो आप एग्री करते हैं या उसको भी आप इस तरह से देखते हैं कि उस पर भी ने जब नोटिस लिया तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को शदीद मोर्द इल्जाम भी ठहराया गया, तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि सिंध गया है? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए वो अदलिया के रिमार्क्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन बहरहाल हमने अपने तौर पर जायजा लिया कि हमारा एनालिसिस क्या है, हमारी रिसर्च क्या है। अगर आंखों देखी चीज वो कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, तो मेरा ख्याल है वो काफी हद तक सही कह रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट्स भी यही हैं कि हेल्थ सेक्टर में काम हुआ है, लेकिन काम असल में जो लोग चाहते हैं वो ये नहीं है कि कोई आइडियल सिचुएशन की ख्वाहिश कोई भी नहीं कर रहा, ना मैं, ना प्रोफेसर साहब, ना कौम कहती है कि बेहतरी, हर रोज कोई ना कोई बेहतरी की तरफ एक कदम जो है आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे अब लोग ये भी कह रहे हैं जी डिलीवर नहीं किया खसमा खान, क्या किसी सिमत में डिलीवर करना, कोई इस सिमत में जाते दिखाई दे रहा है हमारा निजाम? तो ये असल सवाल है। तो वहां मेरा ख्याल है प्रोफेसर भी यही कह रहे हैं और मेरा भी ये ख्याल है, वो सही कह रहे हैं कि वहां चीजें कुछ बेहतर सिमत में दिखाई दे रही हैं जाती। तो ये जरूरी चीज था, यहाँ एक मुकाबला मॉडल बनाया जाए, एक मुकाबला होता बड़ा सेहतमंद किस्म का कि पंजाब सब से जाता कि जनाब वहां बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। एग्जैक्टली अवाम को बेहतर चाहिए। मुख्तलिफ सूबों के दरमियान बहुत अहम बात की है। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैफ रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, स्काइप पर आप हमारे साथ हैं।
اور ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ملک کے عوام کی قسمت کب بدلے گی اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کے حالات بدل دے، ورنہ موجودہ حکمرانوں کے اندر تو شاید یہ صلاحیت بالکل دکھائی نہیں دیتی کہ وہ اس ملک کو آگے لے کر جانے کے حوالے سے کچھ سنجیدہ کوششیں کریں۔ عوام پر بوجھ ڈالنے کے حوالے سے وہ سنجیدہ ہیں اور سارے اکٹھے ہیں، لیکن اس ملک کے عوام کا اللہ ہی حافظ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر سکتے ہیں کہ وہی اپنے بندوں پر رحم کرے تاکہ وہ تمام تر مشکلات سے نکل آئیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ شام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔